الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا فرشتوں کے ساتھ مشورے کا مطلب یہ کہ ان کی رائے طلب کی تھی۔ پچھلے آیتوں میں اللہ کے انعامات کا ذکر ہوا، اس میں تخلیق انسان کا بھی ذکر تھا، لیکن خاص طور پر سوری نعمتوں کا ذکر ہوا۔ نعمت دو قسم کا ہے، ایک سوری اور دوسرا معنوی۔ سوری انعامات جیسے کھانا پینا، زمین جائیداد، دکان مکان، یہ سارے سوری انعامات ہیں جس کا شکل اور صورت ہے، اور آپ جب استعمال کرتے ہو تو شکل اور صورت سے وہ چیز نظر آتا ہے۔ اور ایک معنوی نعمت ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، جیسے علم، یہ معنوی نعمت ہے، نظر نہیں آتا۔ عزت، ابرو، یہ معنوی نعمت ہے، نظر نہیں آتا۔ اس آیت میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ آپ کے باپ آدم کو اللہ پاک نے معنوی نعمت میں وہ فضیلت عطا کی۔ اس کے علم فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی مجلس میں برتری اور فضیلت، یہ وہ معنوی صورتیں ہیں، اور یہ معنوی انعامات جو آپ کے باپ آدم کو اللہ پاک نے دیا تھا، انہی آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر خاص طور پر آدم علیہ السلام کو زمین پر اللہ کا خلیفہ قرار دیا۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ہی قدرت میں بالکل با اختیار، کامل اور مکمل
اللہ کی طاقت اور قوت کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن میں اس کا اظہار بھی کیا، ان اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والا اللہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، للہ الامر، ہر چیز پر حکم بھی اللہ کا، للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کے ملک، قبضہ اور قدرت بھی اللہ کا، للہ ملکوت السماوات والارض، زمین آسمان میں حکومت بھی اللہ کی۔ اس کا تو اللہ پاک نے اعلان کیا ہے۔ آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ کیسے خلیفہ بنایا؟ اس خلافت میں قیامت تک آنے والے تمام ادوار اور ہر دور میں انسان گویا کی دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا ہی نمائندہ ہے۔ ایک تو وہ خلافت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے منتخب کیے، اور ان میں انتخاب پر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نبوت اور سلسلہ خلافت ایسا عطا کیا جس میں کس قسم کی نہ کوئی خطا کا امکان ہو، ہر بات اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو پہنچانا اور اللہ کا حکم سمجھانا اور پھر مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا، یہ نبی کا کام ہے، یہ خلافت ہے۔ اور ایک پھر انبیاء کی خلافت ہے۔ یہ بات غور کرنے کی کہ انبیاء کی خلافت دیکھو، آدم علیہ السلام اور اس کی نبوت ایک زمانے تک، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی نبوت اپنے ہی زمانے تک محدود رہی، اور کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص ملک میں، کسی خاص علاقے میں، کسی خاص زمانے میں نبی اللہ پاک کی طرف سے آ گئے، اور وہ نبی اپنا کام کر کے اللہ کی طرف گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں وہ آخری نبی ہے جس کو اللہ پاک نے صرف ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ پورے کائنات میں تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے تمام عالم کا نبی بنایا، صرف ایک کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، جنات کا بھی نبی ہے، اور کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات کا نبی رسول اللہ۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے کچھ چیزوں میں باقی انبیاء سے خاص کر دیا۔ ہر نبی کی نبوت اور اس کی شریعت اس کے جانے کے بعد ختم ہو گئی۔ جس قوم کے لیے نبی آیا
اور قوم میں محنت کر کے قوم ہلاک ہوئی، پھر نبی کی بات نہیں مانی، پھر نبی اللہ رب العزت کی طرف واپس چلے گئے، اس کا انتقال ہوا، اس کا شریعت ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے کہ مجھے خاص فضیلت دی گئی کہ میرے نبوت کا زمانہ تا قیامت ہے، میرے نبوت کا زمانہ تا قیامت ہے، قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ میرا ہی نبوت قیامت تک قائم رہے گی، اور میری خلافت بھی تا قیامت ہے، میرا خلیفہ میرا نائب تا قیامت ہوگا، وہ بھی اسی طرح قیامت تک میرا نبی میرا خلیفہ اور میرا ہی نائب شمار ہوگا۔ ہر دور میں الگ الگ آتے، لیکن قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء جو شریعت لے کر آئے، نبی کے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس میں رفتہ رفتہ تحریفات شروع ہوگی، اور وہ شریعت پورا کے پورا بدل لیا گیا، اور پھر جو ہے لوگ اس شریعت کے اندر مختلف اپنی طرف سے اپنے ہی خیالات اور اپنے ہی جو ہے اسی طرح کی رائے شامل کر کے اس شریعت کا اصل حلیہ انہوں نے بگاڑا۔ لیکن جو مجھے شریعت دیا گیا یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس میں اسی طرح کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ میرے اس قرآن کو جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے یہ کوئی بدل نہیں سکتا، اور میرے وہ فرمان جو کہ اس قرآن کے تشریح ہے اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، مجھے باقی انبیاء سے ان چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی سوری نعمت کا ذکر کیا، معنوی نعمت کا ذکر کیا۔ پہلے آیتوں میں سوری نعمتوں کا ذکر تھا کہ دیکھو زمین ہے، سوری نعمت ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھاتے، اس کی شکل موجود ہے زمین کی اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ پھر دنیا کی ہر وہ نعمت جس کا کوئی صورت ہے، کوئی شکل ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، سوری ہے۔ معنوی نعمت وہ جو کہ ظاہری طور پر اس کا شکل نظر نہیں آتا، جیسے عزت ہے، عزت اس کا کوئی شکل نہیں ظاہری طور پر، اور نعمت ہے اللہ کا۔ جیسے ابرو ہے، کوئی شکل نہیں ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ علم ہے، اس کا کوئی شکل نہیں لیکن اللہ کا بڑا نعمت ہے۔ تو اس آیت میں اس معنوی نعمت کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے اوپر خاص طور پر اللہ پاک نے یہ نعمت کیا ہے۔ فرشتوں کی مجلس میں آدم کی علم کی فضیلت اللہ نے خود ہی بیان فرمایا۔ فرشتوں کے مجلس میں آدم کی عزت کا اللہ پاک نے خود ہی مقام اور مرتبہ دے کر فرشتوں کو کہا کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ عزت اور یہ علم جو نظر نہیں آ رہا معنوی نعمت ہے آدم کا، اور اللہ پاک نے فرشتوں کو بتا دے کہ دیکھو آپ پر یہ فضیلت ہے۔ تو یہاں فرشتوں سے اللہ نے رائے طلب کی تھی، اور یہ رائے بطور امتحان ہے۔ مختلف مفسرین نے اس پر بات کی ہے۔ ایک تو مشورے والا عمل جو اللہ پاک نے فرشتوں سے لیا تاکہ انسانیت کو اس کا پتہ چلے اور اس کی خیر سے انسان محروم نہ ہو جائے، اور وہ بھی ہم اپنے ہر کام میں مشورہ کر لیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرشتوں سے مشورہ بطور امتحان تھا۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں، تو فرشتوں کے اندر باتیں شروع ہوئی، اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ جس کو اپنا خلیفہ بنا رہے انسانیت کی شکل میں، وہ ہم سے افضل تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے اندر تو گناہ کا مادہ ہے ہی نہیں، ہم تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ہم تو معصوم ہیں۔
اور جب ہم نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں ہمارا یہ مقام سب سے بڑا ہوگا، اور وہ انسان جو اپنے اس مادے کے اندر کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا درجہ ہم سے کم ہوگا۔ تو ہمیں پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ درجے میں تو پھر بھی ہم اس سے بلند ہو گئے، دل کے اندر یہ خیال آیا اور پھر اس پر باتیں کی۔ تو اللہ پاک نے ان کو بتانا تھا، ان کو دکھانا تھا کہ جس انسان کو تم یہ تصور کر کے رد کرتے ہو اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کو کہ وہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور ہم گناہ سے معصوم ہیں، ہم درجے میں اس سے بلند ہوں گے، تو میں ان میں یہ تقسیم کروں گا کہ انہی انسانیت میں جو باوجود اس کے کہ اس کے پاس اختیار ہوگا گناہ کا بھی اور ثواب کا بھی، خیر کا بھی اور شر کا بھی، اور وہ شر چھوڑ کر خیر کی طرف آئے، گناہ چھوڑ کر ثواب کی طرف آئے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر فرمان برداری کی طرف آئے، میں اس کو وہ عزت اور مقام دوں گا جو آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرشتوں کو یہ بھی بتانا تھا کہ چونکہ تم نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے کہ عزت میں تم ان سے آگے ہو اور علم کی فضیلت میں تم ان سے آگے ہو بڑا سمجھائے، تو اب اسی انسان کے سامنے سجدہ بھی کرو، یہ سجدہ تعظیم ہے، تاکہ اس کی شرافت اور اس کی عظمت تم پر ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ خیال تو آ سکتا ہے کہ فرشتوں نے پہلے انسان تو دیکھا ہی نہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کا اظہار کر رہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ تم زمین میں اس انسان کو پیدا کرے گا جو کہ زمین میں فساد کرے گا۔ فرشتوں کو کیا پتہ تھا کہ انسان فساد کرے؟ ایک بات تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ثابت ہے کہ انسان سے پہلے 2000 سال تک زمین پر جنات ہی آباد تھے، اور اس کے بارے میں لوگ جو یہ کروڑوں سال بناتے ہیں یہ بالکل فضول بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول میں 2000 سال لکھے ہوئے کہ 2000 سال تک جنات آباد۔ اب 2000 سال جنات کے جو تھے اس میں زمین میں فساد بھی، اور زمین کے اندر شر بھی، اور زمین کے اندر فتنی بھی تھے۔ تو فرشتوں نے اس پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات زمین میں فساد اور شر یہ پھیلا سکتے کر سکتے، تو پھر یہ انسان بھی اسی طرح یہ شر اور فساد پھیلائے گا، اس لیے کہا تھا یہ خون بہائے گا۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ نے خود ہی انسان کے خصائل اور فضائل بتائے تھے فرشتوں کو۔ جب اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا تو فرشتوں نے کہا کیسے خلیفہ ہوگا؟ کہا کہ انسان میرا خلیفہ، اور پھر ایسا خلیفہ ہے کہ یہ کبھی کسی کو قتل بھی کرے گا، کبھی کسی کو مارے گا بھی، کبھی کسی کو اسی طرح یہ دنیا کے اندر فساد بھی پھیلائے گا، یہ سب چیزیں۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ پھر اس کو خلیفہ کیوں بنا رہے؟ جب وہ زمین میں فسادی اور اسی طرح خون بہاتا ہے تو پھر اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے؟ تو اس لیے فرشتوں نے اتجعلوا، تعجب کا سے اتجعلوا، کیا آپ اس کو بنائیں گے خلیفہ جو کہ زمین میں فساد بھی پھیلائے گا؟ تو اس سے بہتر تو پھر ہم معصوم ہیں اور ہم فساد ہی نہیں کرتے، ہم آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو غیر معصوم مخلوق کو معصوم مخلوق پر فضیلت دے کر اس کو خلافت دے کر انہوں نے یہ فرشتوں نے یہ اللہ کے اوپر یہ سوال کیا تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کا اس پر امتحان لیتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر انسان کا مقصد صرف عبادت ہے اور صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے تو فرشتوں نے خود کہا نحن نسبح بحمدک